حج کی فضیلت پہ آپ چلے جائیں، کئی سارے صحابہ کرام سے کئی ساری روایات ہیں، جن میں ایک روایت کئی سارے صحابہ سے بہت زیادہ حدیث شریف کی کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے علاوہ کئی سارے صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیت اللہ شریف کے حج کے لیے نکل جاتا ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے، اور اس میں وہ یہ چیزیں جو بتائی ہیں، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے باز رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور جو ایک انسانی حاجت بتائی شریک حیات سے، اس سے باز رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور جو وہ اس طرح حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کو اپنی والدہ نے جنا تھا۔ جیسے پیدائش کے وقت انسان گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حج کے آداب کو بجا لاتی ہوئی جو حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت جو بقیہ احادیث کے ذخیرے میں کئی ساری احادیث میں جو فضیلتیں آئی ہیں، ان ساری احادیث کو جامع معنی ہے یہ حدیث، جامع معنی۔ لیکن انسان بخشش کے لیے کرتا ہے، انسان رب تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، اس رضا کو پانے کے لیے کرتا ہے، انسان اپنی آخرت کی کمائی کے لیے کچھ کرتا ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں اور میرا مقام، میرا رتبہ، میرے درجے بلند ہو جائیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کی مبارک زبان سے بتا دی ہے کہ جب اس طرح تم حج کرو گے تو وہ حج مبرور ہوگا، اور حج مبرور ہوگا تو تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی جو جزا ہے، توجہ ہے، حج مبرور اس طرح کا جو حج ہے، اس کی جو جزا ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہی ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دیکھیے یہ جو مال ہے دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ لگانا کس کے راستے پہ ہے؟ اور رضا کس کی حاصل کرنی ہے؟ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اپنا فائدہ ہے، فائدہ اپنا ہے، دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی۔ دنیا کا تو ہے ہی ہے، جب انسان رب کو راضی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس انسان کی نسلوں کو بھی نہیں بھولتے۔